سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ حضرات، انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، پھر موت کے بعد اس کے سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کہا گیا، جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منازل آخرہ، بے شک قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے حضرات، ہمیں قبر کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت قبر کی تیاری رکھنی چاہیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے، اور آپ اتنا زیادہ روئے کہ آپ کے نیچے جو مٹی تھی نا وہ تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ آج اپنے بھائی کو قبر میں ڈال رہے ہو، ایک دن تمہارا بھی یہ آئے گا کہ تمہیں دوسرے تمہارے ساتھی، دوست، احباب، تمہارے بھائی جو ہے نا وہ بھائی اور تمہارے رشتہ دار تمہیں قبر میں اتار رہے ہو۔ اس دن کی تیاری تم بھی کرو۔ اس سے اندازہ کریں اللہ کے نبی جنہوں نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، سب سے پہلے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، قبر کو یاد کر کے اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ قبر کی مٹی کو تر کر دیتے ہیں آنسوؤں سے۔ اور سیدنا عثمان غنی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی، وہ قبر کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، ان کی آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جایا کرو،
قبرستان جا کر عبرت، یہ قبر مقام عبرت ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ترمذی مسلم کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ، اب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت یاد کرواتی ہیں، آخرت یاد کرواتی ہیں قبریں۔ وہاں تصور کریں نا، ہم تو وہاں جاتے ہیں گپیں لگانے کے لیے، دوست کسی کو دفنانے جا رہے ہیں اور وہاں قبر پر کھڑے ہو کر یاد کرنے کی بجائے اپنا وہ وقت کہ جب مجھے بھی قبر میں ڈالا جا رہا ہوگا، میری میت لائی جا رہی ہوگی، اس کا تصور کرنے کی بجائے ہم دوست احباب کے ساتھ گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہوتا ہے۔ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت یاد کرواتی ہیں۔ اس لیے حضرات فَأَعِدُّوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں تیاری کرو، تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ اعمال، نیک اعمال کرو، نماز میں کوتاہی نہ کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن سمجھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، نصاب کو پہنچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، عمرے کرو، حج کرو، صدقات و خیرات کرو، یہ نیک اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و عملہ و مالہ، اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا عمل جاتا ہے اور اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور صرف عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، عمل رہ جاتا ہے۔ آج ہم اپنا زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے لیے لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاروبار کو ٹائم دے رہے ہیں اور ملازمت کو ٹائم دے رہے ہیں اور اوور ٹائم لگا رہے ہیں، کیوں کہ میرے بچوں کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں، میں اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بنا کر جاؤں، ان کے سب کے لیے فیکٹریاں بنا کر جاؤں۔ اتنی محنت اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں اور اب مال جمع کرتے ہیں، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، مال جمع کیے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو مال بھی ادھر ہی رہ جائے گا، گھر والے بھی انتہائی قریبی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے۔ عمل ساتھ جائے گا، عمل عمل عمل۔ آج ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ تو قبر میں پتہ چلے گا نا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، میں نوجوان ہوں، کتنے ہی نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ نوجوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اور پھر قبر میں جا کر ایک ہی دن ابھی گزرتا ہے، ایک ہی دن سب سے پہلے یہ ناخن جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ناخن جو ہے نا وہ جسم سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں قبر کے اندر۔ 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور ایسی بدبو آتی ہے، ارد گرد کے جتنے بھی حشرات الارض ہوتے ہیں ان کو وہ خوشبو، وہ بو ان تک پہنچ جاتی ہے
کہ نیا شکار آیا ہے کھانے کے لیے، اور وہ سارے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور چند دنوں کے اندر اندر سب کچھ صفایا کر دیتے ہیں، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، اور ہڈیاں بھی آہستہ 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 وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ہماری اوقات۔ کہاں ہیں ہمارے دادے پردادے؟ آج ان کی قبریں تک مٹ چکی ہیں، ان کے نشانات تک مٹ چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولاد کچھ دنوں تک قبرستان جایا کرے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بھول جائیں گے اپنی اولاد کے فکروں میں، وہ بھی جو ہے نا وہ مشغول ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا ہمیں بھی کوئی جاننے والا کوئی نہ ہوگا، ہمیں بھی ہم پر قبروں پر جانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ ہائے یہ قبر یاد کیا کریں، اندھیری جب لائٹ نہ ہو، لائٹ آف کر کے رات کے اندھیرے کے اندر اپنے بستر میں لیٹے ہوئے قبر کا تصور کریں۔ یہ تو کمرہ اتنا بڑا ہے، وہ تو چھوٹی سی قبر ہے۔ اور یہ قبر یہ ہر مومن کو، ہر کافر کو دبوچتی ہے، مومن کو بھی دبوچتی ہے، کافر کو بھی دبوچتی ہے۔ اس کے دبوچنے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آئیے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ میرا صحابی ہے، جب اس کی وفات ہوئی ہے تو عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے، عرش بھی کانپ اٹھا ہے، اتنا بڑا صحابی۔ وفتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، پروٹوکول اس کو دیا جا رہا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ وَشَهِدَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، 70,000 فرشتوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کیا کہنے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے، ہر عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچانک آپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ، اسے قبر نے دبوچ لیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر نے دبوچ لیا۔ ثم فرج عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تسبیحات بلند کی، اللہ اکبر سبحان اللہ دعا کی، ثم فرج عنہ، پھر قبر ان کے لیے کشادہ کر دی گئی، وسیع کر دی گئی۔ اور سیدہ عائشہ، نسائی میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقبر زغطۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر کوئی اس سے محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ ضرور محفوظ رہتے، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ سعد بن معاذ محفوظ نہیں رہے تو اور کون محفوظ رہے گا؟ یہ ہر بندے کو دبوچتی ہے، مگر یاد رکھیں مومن جو ہوتا ہے اس کو دبوچتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور کافر اور منافق کو دبوچتی رہتی ہے اور ہمیشہ قیامت تک دبوچتی رہے گی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے کیوں دبوچا؟ ایک مرتبہ انہوں نے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ایک مرتبہ۔ ہم پیشاب کرتے ہوئے کوئی احتیاط ہی نہیں برتتے،
وہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا سکے تو قبر نے ان کو دبوچ لیا، پھر ان کے لیے تحد نگاہ وسیع کر دی گئی قبر۔ قبر کا جو عذاب ہے بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، چند ایک دلائل اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ قبر کا جو عذاب ہے نا، یہ غیبی امور میں سے ہے، اور اس کے متعلق ہم صرف وہی کچھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کا تذکرہ فرما دیا، بس اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اسے اللہ رب العزت نے غیبی امور میں سے کیوں رکھا ہے؟ اس کی چند حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ہم قبر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، قبرستان میں سے گزرتے ہیں، ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ کسی کو عذاب ہو رہا ہے یا کسی کے لیے جو ہے نا وہ جنت سے کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہے، ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ قبر کشائی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ برزخی معاملہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ زندہ لوگ جو فوت شدگان ہیں ان کے عذاب قبر سے بے خبر ہوں، ورنہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے، میرے بیٹے کو عذاب ہو رہا ہے، میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، میری بہن کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہ کتنا غم زدہ ہوگا، کتنا غمگین ہوگا، کتنا پریشان ہوگا۔ اس کی راتوں کی نیندیں جو ہے نا وہ اڑ جائیں گی کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ دوسری حکمت، اگر کسی میت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اسے قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں اس کی ذلت اور رسوائی ہے۔ زندگی میں اللہ نے اس کے عیبوں کو چھپائے رکھا، اب وہ مر گیا تو لوگوں کو اللہ کیسے دکھا دے کہ یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے جو زندہ لوگ ہیں ان کو دکھایا نہیں جاتا کہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر زندوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کو کس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے تو وہ دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سناتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسے غیبی امور میں سے رکھا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور اگر اللہ چاہے تو دکھا بھی سکتا ہے۔ آئندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ دلائل جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے میں چند ایک دلائل قرآن و حدیث سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ نے فرمایا، حضرت برا بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، فَيُقَالُ لَهُ مَنْ رَبُّكَ،
فیقول ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میت سے سوال کیا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میت سے سوال کیا جاتا ہے من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے ثابت قدمی۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ ہے اللہ قبر میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے، سوالوں کے جواب وہ بڑی آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے۔ کون؟ مومن آدمی، اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک مسلمان اور نیک اعمال کرنے والا جو شخص ہے۔ تو یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری دلیل، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے۔ فرعون اور آل فرعون کو آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اب فرعون کی ممی اس کی لاش جو ہے وہ عجائب گھر کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ لوگ جا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر 24 گھنٹے بھی آپ رہیں تو آپ کو آگ نظر نہیں آئے گی، اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ غیبی امور میں سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے اس پر آگ پیش کی جا رہی ہے، اسے آگ کے سامنے لایا جا رہا ہے کیسے، اللہ اس کو جانتا ہے، ہمیں اس سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، اس آیت میں قبروں میں عذاب برزخ پر اہل سنہ کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ آیت جو ہے اہل سنت کے پاس اس بہت بڑی دلیل ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے صبح شام۔ اس سے مراد عذاب قبر ہے، اس سے مراد برزخ کا عذاب ہے۔ تیسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، ان میں سے ایک چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، واما الاخر فکان لا یستترہ من بولہ، اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ سبب بتایا ان کو عذاب، قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک چغل خور تھا۔ چغل خوری کیا ہے؟ 2 بھائیوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا عام ہے، ہم اسے کوئی گناہ سمجھتے نہیں، ہمارے تصور میں بھی یہ گناہ نہیں ہے، ہم دوسروں کو لڑاتے ہیں، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ چغل خوری، اور دوسرا گناہ فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ یہ پینٹ شرٹ پہن کر نوجوان سمجھتے ہیں بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایسا لباس پہنا کریں جس سے انسان آسانی کے ساتھ پیشاب پخانہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، ابن ماجہ کی حدیث ہے 348 نمبر،
اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ میری کوئی بات نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید دلائل انشاءاللہ، ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید دلائل، اور قبر میں عذاب کس طرح کا ہوتا ہے، قبر میں کیا کیا سوالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے کی اور ہمیں قبر کی تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔